چوتھا ورق۔ یہ سب عجیب معاملہ ہے، انسانوں کی موٹی عقل سے بالاتر۔ میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی، وہ شاید کسی اور شخص کے ذریعے خواب دیکھتی ہے، مگر وہ میرے ساتھ خوش ہے اور فی الحال مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ زرد ہاتھوں والی خالی آنکھیں لیے وہ عورت مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہے، مگر میرے ساتھ وہ خوش نہیں ہے۔ وہ مجھ سے تعلق ختم کر لینا چاہتی ہے۔ میں اس معاملے کو یوں ہی چلنے دینا چاہتا ہوں۔ میں صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتا۔ میں اپنے گناہوں اور بزدلیوں کو اور طول دینا چاہتا ہوں۔ دنیا میں یہی سب ہے، ایک خالی ڈبے میں کانچ کی گولیاں ڈال کر گھمانے جیسا۔ ڈبے کے اندر کون سی گولی کس سے ٹکرا رہی ہے کیا پتہ۔ گردش کی حالت میں کسی سالمے کا کیا مقام ہے؟ اس کا علم بھلا آج تک کسی کو ہوا ہے؟ مگر مجھے یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی کے کولوں کی بڑھتی ہوئی چربی اور کھلتی ہوئی رنگت کا سبب میں ہوں، اور اس عورت کے ہاتھوں کی زردی اور خالی آنکھوں کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ یہ سب میرے گناہ ہیں۔ میں ایک ازلی گناہ گار ہوں۔ میرے گناہوں کی داستان میرے بچپن کی داستان کا ایک ذیلی باب ہے۔ وہ شخص جو اپنے سر پر کبھی بھیانک چوٹ کھا چکا ہو، کبھی بھی وہ کچھ بھی بھول سکتا ہے۔ ذلت بھی، محبت بھی، نفرت بھی، دین اور دنیا دونوں اس کے سر کی چوٹ سے متلائے ہوئے دل اور اونگتی ہوئی آنکھوں سے ہار جاتے ہیں، مگر وہ اپنے گناہ یاد رکھتا ہے، چاہے وہ انہیں ثواب کی شکل میں ہی کیوں نہ یاد رکھے۔ میں جب اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے جیسے میرا بایاں ہاتھ کندھے سے اتر گیا ہو، جس کے سبب میری بغل میں کچھ گیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ میرے سارے گناہ ان پھلوں کی طرح تھے جن کی گٹھلیاں ہوتی ہیں۔ ان پھلوں کو کھا کر آپ ان کی گٹھلیوں کو گن سکتے ہیں، وہ پڑی رہتی ہیں آپ کے سامنے، رکابی میں، اخبار پر یا فرش پر، چوسی ہوئی بدنما اور کری گٹھلیاں جو آپ کے منہ کے تھوک اور رال میں لپٹ کر مضحکہ خیز انداز میں ادھر ادھر لڑھکتی پھرتی ہیں۔ آخر کیوں میرے حصے میں ایسے محفوظ اور بھرپور گناہ نہ آ سکے جو صرف گودے دار پھلوں کی طرح ہوتے ہیں؟ مگر ایک فہرست، ایک شماریات کسی آسیب کی مانند میرے پیچھے ہمیشہ لگی رہی ہے۔ ہر شے گنی جا سکتی ہے، تیوری کا ایک بل، غصے سے باندھے گئے جوڑے کا ایک بال، اور آنکھ میں ابھری ہوئی نکیلی سفید ہڈی۔ یہ خیال سراسر غلط فہمی پر مبنی ہے کہ گناہ کا محرک ہوس ہوا کرتی ہے۔ میں نے اپنے گناہوں کی گٹری کو ہی اپنی پاکیزگی سمجھا۔ وہ سارے گناہ، ساری بدفعلیاں اور چوریاں ہی دراصل میری نیکیاں تھیں۔ انہی سے مجھے خاموش اور عظیم ثواب مل سکتا تھا۔ ثواب کا ہر کام چھپ کر کرنا ہے۔ سچی محبت کی طریقت اور شریعت بھی یہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے گناہ اور محبت دونوں کے بیجوں کو ملا کر ایک مخلوط پودا لگایا جو آگے چل کر ببول کے درخت میں بدل گیا۔ مگر یہ بھی کیا کم ہے کہ ببول کے درخت کا بھی ایک اپنا سایہ تو ہوتا ہی ہے، بالکل میری پرچھائی جیسا، جس کے بارے میں اب میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس کا رنگ بدل دوں، زمین پر پڑی اپنی سیاہ پرچھائی کو سرخ یا ہرے رنگ سے پوت دوں، یا اکڑوں بیٹھ کر اس پر سفید کھریا کا لیپ کر دوں۔ ہر دن کی، ہر لمحے کی ایک الگ پرچھائی۔ آخر پرچھائی لکیروں کا ایک ہیولہ ہی تو نہیں ہے، وہ لمبی، اونچی، پست قد یا لہیم شہیم ہونے سے نہیں بنتی، وہ بنتی ہے اپنے سیاہ رنگ سے، ازل سے چلا آتا ہوا،
بیچارے انسان کے جسم سے روشنی میں گرتا یہ کالا رنگ، جس میں اس کے خد و خال ہی نہیں بہتے بلکہ اس کی آرزوئیں، اس کے دکھ، اس کے زخم، اس کے سر کی چوٹ سب بہتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس رنگ کو بدلتے رہنا چاہیے تاکہ پرچھائی انسانی روح کے دکھ اور سکھ کا کوئی سراغ تو دے سکے۔ رنگ کتنے ہی گنوارو ہوں یا تیز اور پھوہڑ، فرق کیا پڑتا ہے؟ انسان کے دکھ ان رنگوں سے کم گنوارو اور پھوہڑ تو نہیں۔ پرچھائی کے کسی مخصوص رنگ سے ہی یہ اسرار عیاں ہونے کا امکان ہے کہ انسانی گناہ پاکیزہ کیسے ہو گئے تھے۔ کالے رنگ سے تو گناہ اور ثواب کی پہچان ہونے سے رہی، اس لیے میں نے اپنی محبت کو اپنے گناہوں کی طرح بزدلی کے ساتھ چھپا کر الگ رکھ دیا تو کیا برا کیا؟ وہ ایک الگ چٹان جس پر پھپھوندی نہیں جمے گی، وہ برف کا ایک سفید تودا، ایک عظیم اور پاک و صاف گلیشیئر۔ مگر افسوس کہ کارٹون تو محبت اور نیکیوں کے بھی بنتے ہیں۔ یہ نام نہاد ذی ہوش دنیا کارٹون کی شکل میں ہی ہر صورت کو پہچانتی ہے۔ محبتیں کارٹون بن کر گناہوں کی صورت میں نظر آتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہولناک۔ اس لیے محبت کو سنبھال کر الگ رکھنا ہوگا، ہر کمینی فلش لائٹ سے بچ کر رہنا ہوگا۔ اگرچہ یہ سب بھی اب ایک کار رائے گاں ہی ثابت ہوا، یہ سب بھی تصویروں پر خنجر بازی کے مظاہرے کے سوا اور کیا نکلا؟ اصل مسئلہ تو جسم کا تھا۔ پرچھائی جسم کی ہوتی ہے اور گناہ بھی جسم کے۔ وہ ٹھنڈا پسینہ بھی تو میرے جسم پر ہی آتا ہے اور میری تمام کوششوں اور منصوبوں کو ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ میری پتلون کی جیب میں بیٹھی خودکشی بے چین ہو کر میرے کان میں زیر لب کہتی ہے، چلو زہر کھاتے ہیں، اور میں اس کی سرگوشی کو ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر دیتا ہوں۔ جسم، ہاں جسم، موت سے پہلے کا جسم۔ اصل عبرت تو موت سے پہلے کا جسم معائنہ کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ قبر میں اسے دیکھ کر کیا خاک عبرت ہوگی؟ سڑک پر سڑتے چوہے کس نے نہیں دیکھے؟ میں تو اب بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ جسم ایک بھیانک، تاریک اور پراسرار بل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی اس میں رہتا ہے اور اس لیے اتنا غیر محفوظ ہے۔ یہ سب کچھ اس کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ محبت بھی آخر کار ایک دن جسم کے اندھیرے میں جا کر غائب ہوگی، کسی بدنصیب چوہیا کے مانند جو اپنے بل میں بیمار ہو کر پھر کبھی باہر نہ آ سکے، بس ایک کھانکڑ یا مٹی بھر دھول اور خاک میں بدل کر آفاق کی وسعتوں میں غائب۔ کئی عورتوں کے ساتھ، جن میں میری بیوی اور وہ زرد ہاتھوں والی لڑکی بھی شامل ہے، جنسی ملاپ کرنے کے بعد مجھے پوری طرح یہ علم ہو گیا کہ جسم تو واقعی ایک قسم کا بلیک ہول تھا۔ محبت ہی کیا، قربانی، ہمدردی، تکلیف اور بیماری سب اس کے پاس آ کر اسی کے ہو جاتے ہیں۔ اس کی کشش ثقل سے کوئی نہ جیت سکتا تھا۔ اور روح، وہ بیچاری روح جس کا محاورہ محبت اور روشنی کے حرف و نحو سے لکھا گیا تھا، وہ تو جسم کے اندر ایک نظر انداز کر دیے جانے والے کرایہ دار کی مانند ہکلا ہکلا کر اپنے حصے کی توجہ ہی طلب کرتی رہ گئی۔ پھر باقی کیا رہ جاتا تھا؟ باقی رہ جاتے تھے گلے شکوے، نہ پوری ہونے والی توقع، نئی نئی تخلیق ہوتی ہوئی نفرتیں، ان رقابتوں کی چڑیلیں جن پر آدمی کا کوئی بس نہیں، کیونکہ وہ محبت کی سڑی ہوئی کھانکڑ سے باہر آتی ہیں، اور گزرے ہوئے وقت کی ناجائز اولادیں، ماضی کے پریت جو پرانے وقتوں کی دھول جمی اور بند گھڑیوں میں بیٹھ کر ہلکی ہلکی سی بھیانک ہنسی ہنستے ہیں، اور ایک دیو قامت بے شمار جیبوں والی خاکی رنگت کی برساتی اوڑھے یہ خالد دنیا، نادیدہ بارش سے بھیگتی ہوئی برساتی کی بے شمار جیبوں میں سے اپنا منہ باہر نکالے ہوئے بے شمار خودکشیاں، انسانوں کی ہمزاد، دنیا کی ہمزاد۔ 5واں ورق۔ میں اپنے منحوس گھر واپس آ گیا ہوں۔ خودکشی میری پتلون کی جیب سے نکل کر میرے پلنگ کے نیچے ایک بلی کی طرح بیٹھ گئی ہے، اور میں بھی
بیوی کے برابر میں لیٹ کر اپنی تمام گزشتہ حماقتوں کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کر رہا ہوں۔ میری آنکھوں میں دھواں سا بھرنے لگا ہے، شاید آنسو آ رہے ہیں۔ ہاں، واقعی آنسو ہی تھے۔ میں نے انہیں اپنی شہادت کی انگلی پر لے کر زبان سے چکھا۔ یہ بڑے ذلیل اور کمینے آنسو تھے۔ ان میں نمک ہی نہ تھا، نمک تک سے خالی، حد درجہ کے بے شرم اور ڈھیٹ۔ ان آنسوؤں سے کیا بھلا ہو سکتا تھا؟ ماضی ایک بڑی قربانی مانگتا تھا۔ ماضی کے بارے میں سوچنا ایک نئی حماقت تھی، مگر یہ حماقت ہر شخص بار بار کرتا رہے گا، کیونکہ اس کی پہلی حماقت تو یہی تھی کہ وہ پیدا ہوا۔ میرا بھی اولین گناہ یہی تھا کہ میں نے اپنے پیدا ہونے سے انکار نہیں کیا، ورنہ میں عدم میں تو بہت مزے میں تھا۔ ایک قابل نفری جہالت، بے علمی اور نہ جانے کن لامحدود زبانوں اور جنموں کے سنسکار میرے شعور کو بہکا گئے اور میں وجود حاصل کرنے کی خواہش میں رحم مادر میں آ گیا۔ اب ماضی کا کیا کروں؟ انسان کا ماضی تو اس کے مقدر کے مترادف تھا، مقدر جس پر لکیریں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ ریت سے بھری ایک تھیلی بن کر سوکھے برگد کی شاخ پر لٹکا ہوا تھا، لوگوں کے گھوسے برداشت کرنے کے لیے، ان کے طاقتور مکے سہنے کے لیے۔ ریت کی تھیلی تختہ مشق تھی، مگر یہ حقیقت صرف وہی جانتے تھے جن کا سر چوٹ کھایا ہوا ہے کہ ریت کی بھری اس تھیلی سے آدھی رات کو خون ٹپکتا تھا۔ خون برگد کی سوکھی ہوئی جڑوں میں جذب ہو جاتا تھا اور بدھ کا سارا دکھ اس خون کی قربانی وصول کرتا تھا۔ تو قصہ یہ تھا کہ مقدر خون سے لت پت ایک کلیجہ بن گیا تھا جسے جسم سے باہر نکال لیا گیا۔ جسم نے اس بدنصیب مقدر کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ دکھی ہو کر اور اکتا کر میں نے کروٹ لی اور بیوی کی سرخ و سفید رنگت سے لپٹنا چاہا، مگر وہ نیند میں اکڑ گئی۔ اسے یہ کیا معلوم تھا کہ ایک بار پھر آج میں ریل کی پٹری سے بس تھوڑی دور رہ کر ہی واپس آیا ہوں۔ پھر بھی بے شرمی سے کام لیتے ہوئے میں نے بیوی کے کبڑے پستان کو ہاتھ سے چھوا۔ اس کا ایک پستان سائز اور بناوٹ میں دوسرے سے مختلف ہے۔ اس پر کچھ اثر نہ ہوا، سوائے اس کے کہ اس نے پیٹھ میری طرف کر لی۔ میری بیوی کچھ بھی سمجھنے سے معذور ہے۔ ایسے لوگوں سے دراصل کوئی توقع رکھنا ہی ابس ہے۔ یہ سارے لوگ جو ایک کان سے دیکھتے ہیں یا ایک کان سے سنتے ہیں، ان سب میں مجھے ایک قدرتی عیب نظر آتا ہے۔ ان کا ایک کان دوسرے سے مختلف ہے، ان کی ایک آنکھ دوسری سے۔ شاید ساری عورتوں کا ایک پستان دوسرے پستان سے مختلف ہے، اور میں ایک زمانہ گزر گیا کہ اب تک میری دونوں آنکھیں مل کر روتی ہیں۔ صدیوں سے میرے دونوں کان مل کر آواز ماتم میں شریک ہوتے ہیں، اور ناک کے دونوں نتنوں سے برابر کے وزن کی رطوبت نکلتی ہے۔ اس لیے اس تماشے کو اکیلا میں ہی دیکھ سکتا ہوں۔ بھری دوپہر میں لو کا زناٹا، دھول کا غبار، پیاس کا بگولا، خالی آنکھوں میں اگائی ہوئی سفید ہڈیاں، چکر، ٹھنڈا پسینہ اور خودکشی، سب مجھ پر ہی اپنے ہونے کو آشکار کرتے ہیں۔ مگر وہ کان جو دوسروں کا جڑواں نہیں، وہ آنکھ جو دوسرے کی رفیق نہیں، اور وہ پستان جو دوسرے پستان کا رازدار نہیں، اس پورے تماشے کو درج کرنے میں ناکام ہے۔ وہ خالی دنیا میں آویزاں الٹی تصویروں کو کبھی محسوس نہیں کر سکتے۔ میں بیوی سے لپٹ کر سونا چاہتا ہوں، مگر وہ ایک الگ اور مختلف رنگ کے تکیے پر اپنے خواب دیکھ رہی ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ وہ سوتے وقت بھی لپسٹک لگائے رہتی ہے۔ بیوی کے ہونٹ بہت موٹے موٹے ہیں۔ سرخ لپسٹک لگا لینے کے بعد وہ ہمیشہ انہیں خفیف سا کھولے رکھتی ہے، جس کے سبب اس کے سرخ ہونٹ بھدے سے تربوز کی دو کٹی ہوئی پھانکوں کی طرح الگ الگ نظر آتے ہیں،
جن کے درمیان ہوا آ کر بیٹھ گئی ہے۔ مجھے وہ پیاری پیاری نیلی ٹکیا نگلنی پڑے گی جو سرہانے رکھی ہوئی مجھے محبت سے دیکھے جا رہی ہے۔ میری پیاری ٹکیا، میں نے اسے بہت آہستہ سے چمکارا، مگر میری بیوی میری اس آہستہ سی چمکار سے جاگ گئی۔ کیوں چلا رہے ہو آدھی رات گئے؟ تم کو چین نہیں؟ اس نے غصے سے کہا۔ تو تم جاگ گئیں۔ میں نے اس کے گول مٹول سر کو اپنے پیٹ پر دبانے کی کوشش کی، مگر ناقابل یقین طور پر اس کا سارا جسم سخت ہو کر اکڑ گیا۔ میرے بھوکے اور خالی پیٹ، اس کے گول مٹول بھرے بھرے سر کے درمیان کی ہوا اچانک ایک سخت اور سیاہ چٹان میں تبدیل ہو گئی۔ پلنگ کے نیچے سے خودکشی نے کسی چوہے کی طرح کھڑ بھڑ کی، پھر خاموش ہو گئی۔ مایوس ہو کر وہ نیلی ٹکیا میں نے اپنے منہ میں ڈال لی۔ ٹکیا دودھ کی مہربان اور میٹھی دھار کی طرح میرے حلق کو سیراب کر رہی ہے، اور میں یہ سمجھ چکا ہوں کہ انسانوں میں دو قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جب محبت میں سرشار ہو کر کوئی عورت اپنے جسم کی تمام ہڈیوں کی توانائی کو ایک نشے میں تبدیل کر کے ہوا کی طرح نازک ہو کر تمہاری باہوں میں سما کر تمہارے کندھے پر روئی جیسی نرمی کے ساتھ اپنا سر ٹکا دیتی ہے، اور دوسری وہ طاقت جب وہی عورت اپنے پورے جسم کو سختی کے ساتھ اکڑا کر تمہارے ہاتھوں کو زبردستی جھٹکا دیتی ہے، تمہارے سر کو پیچھے دھکیلتی ہے۔ وہ ایک گرم آندھی کا وحشتناک جھکڑ بن جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ پر کھچڑی بالوں کے گچھے لہراتے ہیں، بلوری پیالے میں شوربے میں تیرتی ہوئی ہڈیاں اچھل کر دیدوں میں سما جاتی ہیں۔ تمہارے اور اس کے درمیان ایک دل ہلا دینے والی کالی لکیر کھنچ جاتی ہے۔ تم بے بسی سے اسے لکیر کی دوسری طرف کھڑی دیکھتے رہتے ہو۔ یہ ایک بھیانک طاقت ہے۔ سب کچھ تباہ کر دینے کے در پہ جب تمہاری عورت اس طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرتی ہے تو تمہارے دل کا اندھیرا نکل کر دیواروں پر چلا آتا ہے۔ تم کسی درخت کے مانند خاموش، اداس اور ایک ناقابل یقین کالی رات میں اپنی ہی ہوا میں جھولتے رہ جاتے ہو۔ یہ ایک ذلیل ہوا ہے جس سے خود کو بچانے کی کوشش میں تم اور بھی زیادہ خوار ہوئے جاتے ہو۔ میں نے خواب آور بلب بجھا دیا ہے، اب بالکل اندھیرا ہے۔ اندھیرے ہی میں مجھے معلوم ہوا کہ میں بھوکا ہوں۔ معدے کی جلن نے یہ خبر مجھے نہیں دی۔ اندھیرا میرا ازلی استاد رہا ہے، ایک مہان گرو، اسی نے مجھے یہ سب کچھ دکھایا ہے۔ دل پر نکلی ہوئی ایک پھنسی، کسی نادیدہ ناخن سے ڈالی گئی ایک خراش، اندھیرے نے بتایا کہ دل میں وہ جگہ کب کی بھر گئی جسے میں نے خالی کیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آگہی کے اس ٹھنڈے پسینے کا سوتا بھی اندھیرے ہی میں موجود ہے۔ اب مجھے کچھ نیند کا غلبہ آنے لگا ہے، مگر اپنی اونگتی آنکھوں کے ساتھ میں اندھیرے میں شطرنج کھیل رہا ہوں۔ میں اپنے روح کے ساتھ تاش کی ایک بازی لگا رہا ہوں۔ یہ کتنی روشن دنیا ہے۔ اب سب نظر آ رہا ہے، پاتال کے اندر تک کا، زمین پر رینگتی ہوئی چیونٹیوں کے ہوا سے خمسہ تک اندھیرے کی اتنی ہی زبردست روشنی ہے، اور اتنی بھاری بھی کہ چمک، تمس اور مادے پیدا ہو گئے ہیں۔ اندھیرے کی اس وزنی پتھریلی روشنی میں نے اپنے سر پر ایک زبردست چوٹ کھائی ہے۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے، اندھیرے میں رستا ہوا خون اور پھر جمتا ہوا۔ اندھیرے میں میرے سر سے سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی خودکشی، جسے میں نے نظر انداز کیا اور مرنے کا ارادہ ملتوی کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے گناہوں کی بوریاں اندر سے سفید ہیں، مگر کوئی انہیں کھردرے فرش پر گھسیٹ رہا ہے تو ان سے خون کی ایک لکیر رستی جاتی ہے۔ فرش گندا اور گیلا ہو رہا ہے۔ دل کی رگوں میں نکلا مواد بھرا ایک دانہ، کچا لہو، گناہوں کی ان سفید پاکیزہ بوریوں کو کون فرش پر گھسیٹ رہا ہے؟ کیسی عجیب اور مایوس آواز ہے۔ اندھیرا تھوڑا اور گہرا ہوا ہے، اور اس نے مجھے یہ نئی اطلاع دی ہے کہ میں غمزدہ بھی ہوں اور کمزور بھی۔ میں خوش رہنا چاہتا ہوں، بہت خوش رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی بنجر، اجاڑ اور عدم میں رہنے والی روح میں
जिस्म के नाम रूप, जिस्म के बीज इसी लिए डाले थे। मगर क्या कोई रूह खुशी और मसरत की भयानक थकान को बर्दाश्त कर सकती है? खुशी जो मोहब्बत करने और पाने से मिलती थी, और मसरत जो निजात के रास्ते पर चलने से हासिल होनी थी। अफसोस कि मोहब्बत और निजात के रास्ते ही तो हैं जो दुख में डालते हैं। मोहब्बत जो शहवत का मज़ा भी नहीं लेने देती, जो जिस्म हासिल करते वक्त रूह को अफसुर्दा करके रख देती है। निजात के, मुक्ति के, बल्कि सारे रास्ते कितने उल्टे पुल्टे हैं। वो उधर को नहीं जाते जिधर की तरफ तीरनुमा निशान बना हुआ नजर आता है। रूह का जोग्राफिया, उसका नक्शा मेरी बोसीदा जेब में है। हाँ, उसकी तारीख ज़रूर मेरे पास है, क्योंकि मेरा हाफजा उन मुहीब सड़कों के जाल और ख़तरनाक चौराहों पर जगह जगह रोशन एक चौकन्नी ट्रैफिक लाइट की तरह नस्ब है। यह हाफिज़ा कभी हरा होता है तो कभी लाल। मैं हाफिज़े के इन इशारों का एहतराम करता हूँ। मैं उधर को ही निकल जाता हूँ जिधर का वो इशारा करते हैं। मैं कई सदियों तक एक लाल ट्रैफिक सिग्नल के सामने चौराहे पर साकित व जामिद खड़ा रहता हूँ, और उसके बाद खुद को रूह की तंग और पेचदार गलियों में, काले पानी वाली नालियों में औंधे मुंह गिरा हुआ देखता हूँ। अंधेरे में यूं ही औंधे मुंह गिरे गिरे अपने सर की जानिब बढ़ती हुई एक भयानक और जालिम ठोकर को मैं देखता हूँ। कहीं दूर खलाओं से किसी अजनबी सैयारे की सूखी मिट्टी मेरे दिल पर कट कट कर गिरने लगती है। दिल में खून मिले हुए पीले गुबार की धुंध फैल गई। अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आई हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया।